الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ویلکم ٹو قاضی آن لائن اسلامک اکیڈمی۔ ہمارا آج کا لیکچر علم المیراث سے متعلق ہے اور یہ علم المیراث پر ہمارا تیسرا لیکچر ہے۔ اس میں ہم پڑھیں گے حقوق اربعہ سے متعلق۔ عام طور پر علم المیراث میں حقوق اربعہ کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، تو اور انٹرویو میں بھی اس کے بارے میں سوال پوچھ لیتے ہیں کہ حقوق اربعہ سے کیا مراد ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں حقوق اربعہ کی تفصیل کی طرف۔ سب سے پہلے کہ حقوق اربعہ سے مراد 4 حقوق ہیں۔ پہلے نمبر پر تجہیز و تکفین، دوسرے نمبر پر قضاء الدیون، تیسرے نمبر پر تنفیذ وصایا یعنی وصیت نافذ کرنا، اور چوتھے نمبر پر تقسیم میراث۔ اور اس میں ترتیب بھی یہی ہوگی جس ترتیب سے یہ لکھا گیا ہے، یعنی سب سے پہلے میت کے تجہیز و تکفین کا خرچہ مقدم کیا جائے گا، اس کے بعد دوسرے نمبر پر قضاء الدیون، اگر میت کے اوپر کسی کا قرضہ ہے تو وہ ادا کیا جائے گا، اور تیسرے نمبر پر تنفیذ وصایا، یعنی اگر میت نے کسی غیر وارث کے لیے وصیت نہ کر رکھی ہو تو وہ نافذ کی جائے گی، جبکہ چوتھے نمبر پر جو مال بچ جائے تو وہ دیگر ورثاء میں برابر تقسیم کیا جائے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اس کی تفصیل کی طرف۔ سب سے پہلے تجہیز و تکفین سے مراد۔ تو تجہیز و تکفین سے مراد میت یعنی مورث جو مر چکا ہے اور اپنا مال دیگر ورثاء کے لیے چھوڑ چکا ہے، تو اس کے کفن و دفن کے اخراجات ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے میت کے دفن تک تمام ضروری مراحل پر ہونے والے اخراجات اس کے طریقہ سے نکالے جائیں گے۔ مثلا کفن، غسل دینے والے کی اجرت، قبر کی کھدائی کی اجرت، اور قبرستان میں جگہ نہ ملنے کی صورت میں بضرورت قبر کے لیے جگہ خریدنا وغیرہ، یہ سب امور تجہیز و تکفین میں داخل ہے۔ لوگوں کے بنائے ہوئے مصنوعی امور جو شرعاً ثابت نہیں، مثلا رسومات و بدعات وغیرہ، تو یہ ساری تجہیز و تکفین میں شامل نہیں، لہٰذا یہ ہرگز اس میت کے ترکہ میں سے نہیں نکالے جائیں گے۔ اور جو تجہیز و تکفین کے اخراجات ہے، یعنی اوپر جو ذکر ہوا کفن، دفن اور غسل دینے کی اجرت وغیرہ، تو یہ تمام کے تمام یہ متوسط طور پر نکالے جائیں گے، یعنی من غیر تبذیر ولا تقتیر، کہ نہ تو اس میں فضول خرچی ہو اور نہ بے جا بخل سے کام لیا جائے۔ تو یہ تجہیز و تکفین جو کہ سب سے پہلے، اگرچہ میت کا پورا مال اس میں خرچ ہو جائے لیکن بہر صورت سب سے پہلے تجہیز و تکفین کی جائے گی۔ دوسرے نمبر پر قضاء الدیون ہے۔ قضاء الدیون سے مراد یعنی اگر میت کے ذمہ کسی انسان کا قرض ہو تو تجہیز کے اخراجات کے بعد بچے ہوئے مال سے وہ ادا کیا جائے گا، خواہ قرض ادا کرنے کے لیے سارا بقیہ ترکہ یہ ختم ہو جائے اور وہ پورا کا پورا خرچ ہو جائے۔ قضاء الدیون میں یہ تمام صورتیں شامل ہے کہ مثلا اگر کسی نے اپنی بیوی کا مہر ادا نہ کیا ہو تو سب سے پہلے وہ ادا کیا جائے گا۔ اس طرح مرض الوفات میں اگر اس پر اس کی علاج معالجے پر کچھ خرچہ ہوا ہے تو وہ تمام کے تمام اس کے ترکہ میں سے نکالے جائیں گے۔ یا اس کے علاوہ تمام زندگی میں اس نے کسی سے قرض لیا ہو تو وہ تمام سب سے پہلے ادا کیے جائیں گے۔ اور یا یہ شخص کسی دوسرے کا کفیل بن چکا ہو، مثلا کسی 2 آدمیوں کے درمیان جھگڑا چل رہا تھا اور اس نے کسی شخص کا قرض اپنے ذمے لے لیا، تو اگر وہ قرض بھی اس نے ادا نہ کیا ہو تو یہ تمام قضاء الدیون میں شامل ہے، اور یہ تمام قرضاجات وغیرہ یہ اس کے ترکہ میں سے نکالے جائیں گے۔ اس کے بعد تنفیذ وصایا، یعنی اگر میت نے کسی غیر وارث کے حق میں جائز وصیت کی ہو تو دیکھا جائے گا کہ تجہیز کے اخراجات نکالنے اور قرض کی ادائیگی کے بعد بچے ہوئے ترکے کی 1/3 تک ہے یا اس سے زیادہ۔ اگر 1/3 کی حد تک اس نے وصیت کی ہو تو وہ نافذ کرنا ضروری ہے، لیکن اگر 1/3 سے زیادہ اس نے وصیت کی ہو تو 1/3 تک تو وہ نافذ کرنا ضروری ہے، جبکہ اس سے زیادہ نافذ کرنا یہ ورثاء پر ضروری نہیں بلکہ ان کی اجازت پر موقوف ہے۔ اگر تمام ورثاء وہ خوشی سے اجازت دے دے تو تب 1/3 سے زیادہ بھی وصیت نافذ کی جا سکتی ہے، ورنہ صرف 1/3 تک وصیت نافذ کی جائے گی۔ یہاں پر یہ بات بھی ملحوظ نظر رہے کہ یہاں کل ترکے کا تہائی مراد نہیں، یعنی اس کا ثلث مراد نہیں، بلکہ
تجہیز و تکفین اور قرضوں کی ادائیگی کے بعد جو ترکہ بچ جائے تو اس کا تیسرا حصہ مراد ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لے کہ مثلا کسی شخص نے ترکہ میں 3 لاکھ روپے چھوڑ دیے اور اس میں 1 لاکھ روپیہ اس کے تجہیز و تکفین پر لگ گئے اور باقی 1 لاکھ اس پر جو دیگر لوگوں کے قرضہ جات تھے تو وہ 1 لاکھ روپے اس میں خرچ ہوئے اور 1 لاکھ روپیہ اب ترکہ بچ گیا۔ تو تنفیذ وصایا، یہ وصیت جو نافذ کی جائے گی یہ 1 لاکھ کے 1/3 میں نافذ، یعنی 33,000 تک یہ نافذ کی جائے گی، جبکہ جو کل ترکہ تھا یعنی 3 لاکھ کا تو اس کا 1 مراد نہیں۔ تو یہ بات بھی ملحوظ نظر رہے کہ اس سے پہلے جو 2 حقوق ذکر ہوئے، تجہیز و تکفین، قضاء الدیون، تو اس کے بعد جو مال بچ جائے تو اس کے 1 میں سے وصیت نافذ کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد یہاں پر ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وصیت کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں کہ من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین، یعنی سورہ نساء آیت نمبر 12۔ اس طرح اسی آیت میں ایک دوسری جگہ پر مذکور ہے من بعد وصیۃ توصون بہا او دین۔ اب یہاں پر قرآن کریم میں جو ترتیب ذکر کی گئی ہے کہ دیگر ورثاء کو تب مال دیا جائے گا جبکہ وصیت نافذ کی جائے گی جس کی وصیت آپ لوگوں نے کی ہو، او دین یا قرض کے بعد، یعنی قرآن کریم کی ترتیب میں وصیت کو مقدم جبکہ قرض کو مؤخر کیا گیا ہے، جبکہ یہاں پر ہم نے ذکر کیا کہ سب سے پہلے تجہیز و تکفین، دوسرے نمبر پر قضاء الدیون اور تیسرے نمبر پر تنفیذ وصایا ہے، جبکہ قرآن کریم میں اس کا الٹ ہے، پہلے تنفیذ وصایا پھر اس کے بعد قضاء الدیون ہے۔ تو یہ کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ دراصل دیکھیں تو یہ قرض اور دین جو ہوتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مطالبہ کرنے والا ہوتا ہے، کیونکہ جس کا قرض ہے تو وہ ضرور آ کے مطالبہ کرتا ہے، اس کے ورثاء میں سے کسی سے مطالبہ کرتا ہے کہ فلاں شخص پر میرا اتنا قرضہ تھا، تو لہٰذا اس میں تو کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں جو وصیت تھی تو عام طور پر اس میں کوتاہی کا شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ورثاء یہ وصیت کا مال ہڑپ کر جائے، کیونکہ عام طور پر وصیت کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس میت نے کسی کے لیے وصیت کی ہے یا نہیں، یا جس کے لیے وصیت کی ہے تو اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اس میں چونکہ کوتاہی اور اس ورثاء کی طرف سے مال ہڑپ کرنے کا اندیشہ تھا، تو اس اہتمام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو وصیت کو مقدم کیا کہ اس میں بالکل کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وصیت اگرچہ قرآن کریم میں مقدم ہے لیکن یہ عمل پر ابھارنے کے لیے اور اس عمل میں کوتاہی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقدم کیا، نہ کہ خارج میں اس کا وجود ہی اس طرح ہے کہ پہلے وصیت اور بعد میں دین، بلکہ جس ترتیب سے ہم نے ذکر کیا کہ سب سے پہلے تجہیز و تکفین، دوسرے نمبر پر قضاء الدیون اور تیسرے نمبر پر تنفیذ وصایا ہے۔ اس کے بعد تقسیمی میراث کا مرحلہ آتا ہے، یعنی اس سے پہلے جو 3 حقوق ذکر ہوئے تو اس کو 3 حقوق متقدمہ علی الارث کہلاتے ہیں، اور کیونکہ ان 3 حقوق کی ادائیگی کے بعد تقسیمی میراث کا مرحلہ آتا ہے، تو لہٰذا بقیہ جو ترکہ ہوتا ہے وہ درج ذیل ترتیب سے تقسیم کیا جائے گا۔ اس میں پہلے نمبر پر اصحاب الفروض ہیں۔ اصحاب الفروض سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے حصے خود قرآن کریم نے متعین کیے ہیں، اور وہ کل 12 ہیں، جن میں 8 عورتیں اور 4 مرد ہیں۔ دوسرے نمبر پر عصبات نسبیہ ہیں۔ عصبات نسبیہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ اصحاب الفروض نہ ہونے کی صورت میں تمام ترکہ اور اصحاب الفروض ہونے کی صورت میں بقیہ ترکہ کے مالک ٹھہرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر مولا العتاقہ ہے۔ مولا کہتے ہیں آقا کو، اور عتاقہ کے معنی ہے آزاد کرنے والا۔ تو چونکہ آج کل غلاموں کا رواج ہی نہیں رہا، اور یہ پہلے صورت اس طرح پائی جاتی تھی کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو آزاد کر دیتا اور پھر جب وہ مر جاتا اور اس کے دیگر ورثاء نہ ہوتے تو اس کا مال اپنے آقا کے پاس چلا جاتا اور وہ اس کا زیادہ حقدار ہوتا، تو یہ وہی تیسرے نمبر پر مولا عتاقہ ہے، لیکن آج کل اس کا وجود نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پر مولا عتاقہ کا عصبہ نسبیہ۔ عصبہ نسبیہ کی یہ جو وضاحت ہوئی
لیکن یہ صورت بھی آج کل ناپید ہے۔ اور 5ویں نمبر پر مولا اعتاق کا عصبہ سببیہ، یہ بھی آج کل یہ صورت نہیں پائی جاتی۔ اس کے بعد 6 نمبر پر زوجین کے علاوہ باقی اصحاب الفرائض پر رد، یعنی اگر اصحاب الفروض میں سے کوئی موجود ہے اور یہ جو پچھلے 5 مراحل ذکر کیے اس کے بعد بھی کچھ مال بچ جاتا ہے تو اصحاب الفروض میں زوجین کے علاوہ دیگر اصحاب الفروض پر رد ہوگا، ان کو دوبارہ مال دیا جائے گا ان کے حصوں کے تناسب سے۔ پھر اگر یہ صورت بھی باقی نہیں رہی تو 7ویں نمبر پر ذوی الارحام آتا ہے۔ ذوی الارحام کو پھر میراث میں سے کچھ نہ کچھ حصہ دیا جائے گا۔ اب ذوی الارحام کون لوگ ہیں تو اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ ذوی الارحام یہ وہ لوگ ہیں جن کے حصے نہ تو قرآن کریم نے متعین کیے، نہ سنت رسول میں ان کے حصے موجود ہیں اور نہ اجماع سے کہیں ثابت ہیں، لیکن بہر صورت ان کا رشتہ میت سے کسی نہ کسی صورت میں منسلک ہیں۔ تو اسی بنیاد پر جس طرح کے پھوپھی ہے، چچا وغیرہ، یہ سارے لوگ ذوی الارحام میں آتے ہیں تو پھر یہ میراث کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ 8ویں نمبر پر مولا الموالات کا ذکر آتا ہے۔ مولا الموالات، سب سے پہلے اس اصطلاح کے بارے میں سمجھ لیں۔ مولا الموالات یہ عقد موالات سے متعلق ہیں، اور عقد موالات یہ اس کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو یہ کہہ دے کہ انت مولائی ترثنی اذا مت وتعقل عنی اذا جنیت، یعنی تم میرے مولا ہو، میرے مرنے کے بعد میرے مال کے تم حقدار ہوں گے، اور اگر مجھ سے کوئی ایسی جنایت سرزد ہوئی جس سے دیت واجب ہو جائے تو تم اس دیت کو ادا کرنے کے ذمہ دار ہوں گے۔ تو اگر کسی شخص کے اس طرح کے کسی دوسرے شخص کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے تو اس کو مولا الموالات کہتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسی صورت میں اگر میت کے دیگر رشتہ دار نہ ہو تو مولا الموالات جو شخص اس کا کفیل بن چکا ہے اس کے دیت ادا کرنے کا، تو وہی شخص اس کی میراث کا حقدار ٹھہرے گا۔ 9 نمبر پر مقر لہو بالنسب علی الغیر۔ مقر لہو بالنسب علی الغیر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی دوسرے کے لیے اپنے نسب اور اپنی رشتہ داری کا اقرار کر چکا ہے، لیکن اس کا نسب کسی دوسرے کے ساتھ جو ہے نا جا کے منسلک ہوتا ہے۔ مثلا کوئی شخص کسی دوسرے کے بارے میں یوں کہہ دیں کہ فلاں میرا بھائی ہے اور اس کا نسب میرے والد سے ثابت ہے، لیکن اس کا جو والد ہے وہ اس کا اقرار نہیں کر چکا، تو لہٰذا ایسا شخص یہ بھی 9ویں نمبر پر اس کے میراث کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ 10ویں نمبر پر تہائی سے زیادہ وصیت، تو اگر جو پہلے 9 مراحل ذکر ہوئے اور ان میں سے کوئی بھی میراث کا حقدار نہیں ٹھہرتا یا اس نے میراث لے لی اور پھر اس کے باوجود بھی کچھ حصہ رہتا ہے تو ان میں سے پھر وصیت نافذ کی جائے گی دوبارہ، یعنی 1/3 سے زیادہ اس نے جو وصیت کی ہے تو وہ پھر نافذ کی جائے گی، اور یہ مرحلہ اس کے بعد بھی اگر کچھ مال بچتا ہے تو وہ بیت المال میں جمع کرایا جائے گا۔